بھارت اپنی حرکتوں کی وجہ سے دن بدن پھنستا چلا جا رہا ہے۔ بھارت اس وقت دو کشتیوں کا سوار ملک ہے اور ایسے ملک ہمیشہ گرتے ہی ہیں سمندر میں۔ امریکہ میں بائیڈن حکومت نے مودی کی خوب کلاس لی تھی اور اب رہی سہی کسر امریکی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ وینڈی شیرون نے نکال دی ہے، جو سیدھا سیدھا بھارت کو دھمکی دے رہی ہیں بھارت میں ہی بیٹھ کر۔ اس وقت امریکی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ بھارت کے دورے پر ہیں اور آج ہی وہ پاکستان میں بھی پہنچیں گی۔ بھارت اس دورے کو لے کر یہ خبریں چلا رہا ہے کہ اس میں چائنا، ISI، طالبان سے متعلق اور افغانستان کی صورتحال سے متعلق بات چیت کی گئی ہے، لیکن اصل وجہ کیا بنی ہے یہ آپ کو ہم بتاتے ہیں اس دورے کی۔ بھارت نے اس دورے سے متعلق کہا ہے کہ یہ دورہ طالبان کا افغانستان میں رول سے متعلق کیا جا رہا ہے، جبکہ افغانستان میں پاکستان اور چین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ، اس پر بھی دونوں ممالک نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت اس وقت دو کشتیوں کا سوار ملک ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو اس وقت بھارت روس، چین، پاکستان کے خلاف بنائے گئے اتحاد کوڈ کا حصہ ہے۔ امریکہ نے کوڈ بنایا ہی اسی لیے تھا تاکہ ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکے۔ اس کے لیے بھارت سے اچھا پارٹنر امریکہ کو نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ بھارت اور امریکہ دونوں ہی چین اور پاکستان کے خلاف ہیں۔ لیکن یہاں پر بھارت نے روس کو نظر انداز کر دیا کہ روس سے بھی تو امریکہ کے تعلقات اچھے نہیں۔ جب بھارت نے کوڈ میں شمولیت اختیار کی تھی تو روس نے بھی بھارت سے احتجاج کیا تھا کہ بھارت یہ کیا کرنے جا رہا ہے، جس پر بھارت نہیں مانا۔ تو روس نے بھی پاکستان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور پاکستان کے ساتھ اتحاد قائم کر لیا، جس سے بھارت کو بہت تکلیف ہوئی اور بھارت نے روس سے احتجاج کیا کہ روس پاکستان کے ساتھ یہ مشقیں منسوخ کرے، جس پر روس نے بھی بھارت کو وہی جواب دیا کہ پاکستان اور روس کے تعلقات سے بھارت کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھارت اور روس کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔ بھارت کی ان چالاکیوں کی وجہ سے پاکستان اور روس کے درمیان ایک معاہدہ بھی ہوا ہے، جس سے متعلق آپ کو بتاتے ہیں آگے چل کر، اور یہ کس قدر معاہدہ اہم ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس وقت امریکی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ وینڈی شیرون بھارت میں موجود تھیں، جہاں انہوں نے بھارت کو صاف لفظوں میں دھمکی دے دی ہے، خبردار ایسا کیا تو بھارت روس اور امریکہ دونوں سے تعلقات بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جو دونوں ایک عالمی طاقتیں ہیں اور دونوں میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ روس امریکہ کا سب سے اچھا دوست ہوتا تھا، لیکن اب اس کی جگہ امریکہ نے لے لی ہے۔ لیکن بھارت روس سے بھی تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے بھارت نے روس کے ساتھ S-400 سے متعلق ایک معاہدہ کر رکھا ہے، جس کے تحت $5 ارب کے عوض روس بھارت کو 5 S-400 فراہم کرے گا، جس کو بھارت پاکستان کی سرحد پر تعینات کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں پر بھارت کے لیے ایک بڑی مشکل ہے کہ بھارت کو یہاں اپنے نئے پارٹنر امریکہ کی سینکشنز کا خطرہ ہے۔ 2018 میں یہ معاہدہ ہوا تھا، تب سے اب تک امریکہ بھارت کو خبردار کرتا رہا ہے کہ اس معاہدے کو ختم کر دو، نہیں تو پابندیوں کے لیے بھارت تیار رہے۔ اب امریکی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ وینڈی شیرون نے بھارت کو دھمکی دے دی ہے کہ بھارت نے اگر S-400 خریدا تو یہ بھارت کے لیے خطرناک ثابت ہوگا اور اس سے بھارت پر پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ امریکہ نے واضح کر دیا ہے کہ جو ملک بھی روس کا S-400 خریدے گا، چاہے وہ جو بھی ہو، اس پر ہم پابندیاں لگا دیں گے، اور اگر بھارت نے بھی یہ ڈیفنس سسٹم خریدا تو بھارت کو بھی ان پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر بھارت پھنس چکا ہے، ایک طرف امریکہ ہے تو ایک طرف روس۔ اگر روس سے بھارت S-400 خریدتا ہے تو امریکہ اپنے دوست بھارت پر پابندی لگا دے گا، اور اگر بھارت اس S-400 ڈیل کو ختم کرتا ہے تو روس سے بھارت کو دشمنی لینا پڑے گی۔ تو ان شارٹ بھارت دونوں جانب سے پھنس چکا ہے اور بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اب کیا کرے۔ ترکی نے بھی روس سے S-400 لینا ہے۔ ترکی نے امریکہ کو واضح کر دیا ہے کہ ترکی ہر حال میں روس سے S-400 خریدے گا، اگر امریکہ نے ہم پر پابندیاں لگانی ہیں تو وہ لگا لیں، لیکن ہم S-400 خرید کر رہیں گے۔ لیکن بھارت ایسا جرأت مندانہ جواب امریکہ کو نہیں دے سکتا۔ اب ایک ہی اتحادی بھارت کے پاس بچا ہے، نہیں تو اس خطے کے تمام ممالک کو تو بھارت نے اپنے خلاف کر لیا ہے۔ اب روس پاکستان کی بات کی جائے تو حال ہی میں
ڈپٹی منسٹر آف ڈیفنس الیگزینڈر فیومن نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ اس دوران انہوں نے پاکستان کے ہم منصب سے ملاقات کی اور مختلف شعبہ جات میں کوآپریشن پر اتفاق کیا، اور دفاع کے معاملے میں بھی روسیوں نے پاکستان کو بڑی خوشخبری سنا دی ہے جو جلد منظر عام پر آئے گی۔ اب اس میں جوائنٹ ایکسرسائزز جو کہ ہو رہی ہیں مزید کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس کوآپریشن کی جائے گی، یعنی ISI اور روس کے انٹیلیجنس افسران آپس میں کوآرڈینیٹ کریں گے، اور اس کے علاوہ ڈیفنس انڈسٹری کوآپریشن پر بھی اتفاق کیا گیا ہے، یعنی روس بھی اب پاکستان میں دفاعی صنعتیں لگا سکتا ہے اور مل کر کسی پروجیکٹ پر کام کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ چین اور پاکستان GF-17 پر کام کرتے ہیں، تو روس اور پاکستان بھی کسی بڑے منصوبے پر کام کر سکتے ہیں۔